اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، ارباب علم و فضل اور معزز حاضرین، طلباء عزیز، میرے لیے اس وقت کی یہ لمحات بے حد خوشبختی کی علامت اور باسعادت ہیں کہ مجھے آپ حضرات کے درمیان حاضری کا موقع اور شرف حاصل ہوا اور بیت العلوم میں حاضری کا موقع ملا۔ میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم، مولانا ریاض احمد صاحب اور دیگر تمام منتظمین کا کہ انہوں نے مجھے یاد فرمایا اور میرے لیے یہ موقع، کیونکہ میں اپنے دادا محترم حضرت مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے دور سے اس مدرسے کے تذکرے اپنے گھر میں، اپنے خانوادے میں تواتر کے ساتھ سنتا آیا ہوں۔ یہاں کے اکابرین، یہاں کے بڑوں کے تذکرے ہمارے خاندان کے اندر ایک عام تو غیر متعارف نہیں ہے، تعارف تو بہت پہلے سے ہے، حاضری کا موقع پہلی مرتبہ ہوا۔ میری خواہش تھی کہ حضرت مولانا شاہ عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے دور میں کسی وقت حاضری ہوتی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے دیوبند، اور اس وقت مجھے زیارت کا اور شرف حاصل ہوا، اور حضرت نے فرمایا بھی تھا کہ کسی وقت تو پروگرام بنا وہاں آنے کا، لیکن اتفاق کہ اس وقت مجھے حاضری کا موقع نہیں ملا۔ بہرحال میرے لیے یہ بہت سعادت کے لمحات ہیں۔ مجھے میرے بڑوں نے، میرے بزرگوں نے حکم دیا کہ مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ پہلی چیز بطور تمہید کے کہ انسان کا کوئی بھی فعل ہو، کوئی عمل ہو، کوئی حرکت ہو، کوئی سکون ہو، وہ بے مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی مقصد کے تابع ہوتا ہے۔ اگر مقصد پورا ہو رہا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ وقت کا آمد ہو گیا، لیکن اگر مقصد پورا نہیں ہوا تو ہم خود کہتے ہیں کہ وقت ضائع ہو گیا۔ آپ یہاں پر تشریف لائے، اپنے ادارے کے اندر آئے، آپ کو اطلاع ملی کہ ادارے کے اندر ایک بہت عظیم الشان اجتماع ہو رہا ہے، اس میں مختلف علاقوں سے اہل علم و فضل حضرات تشریف لا رہے ہیں، ان کے بیانات ہوں گے۔ آپ کے دل کے اندر ایک قصد پیدا ہوا کہ ہمیں ادارے میں جانا چاہیے اور ان بیانات کو سننا چاہیے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بیانات کو سننے کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہاں پر آئے اور اہل علم کے آپ نے بیانات سنے، ان کے خیالات سنے، ان کے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں حقائق جانے، اور یہاں سے بغیر کچھ لیے چلے گئے تو کہا جائے گا کہ یہ وقت ضائع ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں آئے ہیں تاکہ کچھ حاصل ہو۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک اعرابی، ایک بدو، ایک گاؤں کے رہنے والے ایک حاضر ہوئے، تو صحابہ کرام کیونکہ منصب نبوت سے واقف تھے تو وہ سوال کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو
کہ ہم سے کوئی بے ادبی صادر ہو جائے. کیونکہ قرآن کریم میں وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند مت کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ خبر بھی نہ ہو اور کس وقت میں تمہارے اعمال جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. آپ میں سے الحمدللہ سبھی کو دربار نبوی میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہوگا, صلاۃ و سلام پڑھنے کا اتفاق ہوا ہوگا, وہاں یہ آیت لکھی ہوئی ہے. تو منصب نبوت سے واقف تھے صحابہ کرام, سوال کرتے ہوئے ڈرتے تھے, لیکن بہرحال ایک انسان کی فطرت ہے کہ سوال اس کی طبیعت کے اندر ہوتا ہے. اب سوال تو ہے لیکن پوچھتے ہوئے ڈر رہے ہیں کیونکہ ایسا نہ ہو, کیونکہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ کہ دوران گفتگو کوئی بات ایسی نکل جائے جیسی ہم آپس میں کرتے ہیں اور ہمارے اعمال. تو انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی گاؤں سے, کوئی دیہات سے, کوئی بدو وہ آ جائے, کیونکہ وہ منصب نبوت سے واقف نہیں, ان آداب سے واقف نہیں ہے. عقیدت ہے, محبت ہے, تعلق ہے, طلب ہے, سب کچھ ہے, لیکن ان آداب سے واقف نہیں ہے, لہذا وہ سیدھی سیدھی بات کرتا ہے. چنانچہ حاضر ہوئے اور براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز فرمائیے. لیکن ایک منٹ رکیے, واز لمبا چوڑا نہ کہیے گا کیونکہ میں بہت لمبا سفر کر کے آ رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے بات بہت لمبی چوڑی کہی اور میرے دماغ میں رہی نہ, اور یا میں اس پر عمل نہ کر سکا, تو میرا آنا نہ آنا بیکار ہو جائے گا, یہ سفر بیکار ہو جائے گا میرا. میں یہاں جس مقصد سے آیا ہوں وہ کارآمد نہیں ہوگا. لہذا واز مختصر کہیے گا. ظاہر ہے یہ بات وہی کہہ سکتا تھا جو منصب نبوت سے واقف نہیں, اتنی جرت وہی کر سکتا تھا. لیکن صحابہ کرام کیونکہ انتظار میں رہتے تھے, جواب وہ بھی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ اور آپ نے واز فرمایا. وہ 1 منٹ تو کیا 3 سیکنڈ بھی نہیں لگے, اور فرمایا کہ صلو صلاۃ المودع. 3 لفظ فرمائے کہ صلو صلاۃ المودع, جس کا حاصل یہ کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہارا آخری وقت آ جائے. کیونکہ موت برحق ہے, آنی ہے, کس وقت آنی ہے, کہاں آنی ہے, کیسے آنی ہے, کس طرح آنی ہے, یہ کچھ نہیں پتا. لیکن اس کے برحق ہونے پر یہ اتنی اٹل حقیقت ہے کہ جس کو ہر انسان جانتا ہے, اس طرح سے جانتا ہے جیسے یہ جانتا ہے کہ اس وقت سورج نکل رہا, لیکن اس کے باوجود اس حقیقت سے غفلت ہے. تو آپ کے فرمانے کا مقصد یہ کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو شروع میں بھی ارادہ کر کے یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو. کیونکہ کسی کو کیا پتا کہ ہم نے ظہر پڑھی تھی, جمعہ کی نماز پڑھی تھی, عصر کی نماز ملے گی کہ نہیں ملے گی, یہ تو نہیں پتا. جب انسان یہ سوچ کر نماز پڑھے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو, تو آپ خود سوچئے کہ اس کے اندر جو خشوع اور خضوع پیدا ہوگا, بقول جزے کہ وہ اپنا دل توڑ کے اللہ کے سامنے پیش کر دے گا, اس لیے کہ وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. تو لفظ صرف 3 ہیں کہ صلو صلاۃ المودع, لیکن اس میں ایک پورا علوم اور معارف کا ایک دریا بہ رہا ہے. کیونکہ نماز کی اصل حقیقت ہے کیا؟ نماز کی اصل حقیقت یہ ہے کہ تمام بڑائیاں, تمام کبریائی, تمام عزتیں جو ہے وہ اللہ کے لیے, اور تمام ذلتیں جو ہے وہ میرے لیے. ظاہر خالق. اور
اس کے سامنے ذلت اختیار کرنا کہ پہلے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، پھر جھک جانا، پھر جو سب سے محترم حصہ ہے انسان کا اس کو زمین پر رکھ دینا، گویا یہ اپنے تذلل کا اظہار ہے کہ اللہ ساری عزتیں تیرے لیے. تو اسے کہتے ہیں خشوع اور خضوع. ان تین لفظوں کے اندر وہ خشوع اور خضوع کا فلسفہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے اس کے اندر کہ صلو صلاۃ المودع، کہ آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حق تعالیٰ نے دو معجزات عطا کیے کہ جو قیامت تک باقی رہیں گے. انبیاء سابقہ انبیاء پر جو معجزات آئے وہ انبیاء کے ساتھ ختم ہو گئے، وہ ایک مخصوص وقت کے لیے آئے، مخصوص قوم کے لیے آئے اور محدود اثرات کے لیے آئے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کو جو معجزات عطا کیے تو وہ بھی قیامت تک ہے، تاکہ ان معجزات کو وہ بھی دیکھ سکے جن کے سامنے وہ نازل ہوئے، اور وہ بھی محسوس کر سکے جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں. ایک قرآن کریم اور ایک جوامع الکلم. جوامع الکلم وہ حدیث ہے کہ جس میں الفاظ بے انتہا مختصر اور علوم و معارف کے ایک ایسے سمندر اس کے اندر پوشیدہ ہیں کہ اہل علم حضرات نے اس سے بڑی بڑی تصانیف مرتب کر دی. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی. قرآن کریم وہ معجزہ کہ جو قیامت تک باقی رہے گا. صحابہ کرام نے اس کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن معصوم بچوں کے اندر سینوں کے اندر اس کو محفوظ ہوتے ہوئے دیکھا اور قیامت تک دیکھتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے دو معجزات عطا کیے. تو بہرحال اصل تمہید کا منشا یہ تھا کہ ہمارا ایک مقصد متعین ہو کہ اس جلسے میں، اس اجتماع میں، اس مدرسے میں آنے کے مقاصد کیا کیا ہیں، اور ان مقاصد پر پرعزم ہونا کہ اس پر عمل کیا جائے. تب تو آنا کرامت. اور اگر یہاں سے کچھ لے کر نہیں گئے تو آنا لا حاصل ہو گیا. جسے کہتے ہیں کہ جلوت میں سنیے اور خلوت میں غور کیجیے تو صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں گے. تو ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کا حاصل یہ کہ حق تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے. گویا اگر ہمیں 50 زندگیاں بھی ایسی مل جائیں اور ہم ان تمام زندگیوں کا ایک ایک لمحہ سجدہ شکر میں گزار دیں تو اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے. کیونکہ انسان عام طور پر یہ سمجھتا ہے کہ نعمت کا تعلق جو ہے وہ کھانے پینے، رہنے سہنے یا ایسی چیزیں جن سے کچھ فائدے پہنچ رہے ہیں مجھ سے نہیں، بلکہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہر وہ چیز کہ جس کی انسان کو ضرورت پیش آ سکتی ہے وہ نعمت ہے. یہ چلنا پھرنا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، قوت سماعت، دیکھنے کی قوت، یہ علم کا حاصل ہونا کس چیز کو؟ کیونکہ علم اللہ کی صفت ہے جس کے بارے میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. جس کو علم حاصل ہو گیا اس کو اللہ کا فضل عظیم حاصل ہو گیا. تو بے شمار نعمت ہے. لیکن اگر غور کریں تو ان تمام نعمتوں میں اعلیٰ ترین نعمت کون سی ہے؟ کس کو کس نعمت پر فوقیت دیں گے؟ وہ ہے زندگی، وہ ہے ہمارا وجود. کیونکہ تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے، تمام نعمتوں سے محظوظ ہونے کے لیے، تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اندر زندگی کا ہونا ضروری ہے. زندگی نہیں ہے تو کسی بھی نعمت سے ہم بہرہور نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے زندگی. ظاہر ہے
کی ہم نے طلب نہیں کی تھی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی. حالت الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک ایسا طویل ترین عرصہ گزرا کہ ہم تھے ہی نہیں، ہمارا وجود ہی نہیں تھا. تو اب اللہ نے یہ زندگی عطا کی، اور یہ زندگی بھی کوئی چھوٹی موٹی زندگی نہیں ہے. اس کو ہم یہ سمجھیں کہ پیدائش سے لے کر موت تک یہ زندگی کا وقفہ ہے، نہیں. یہ تو زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، بہت چھوٹا سا حصہ ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تو اسے پیمان ہے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دوا ہر دم رواں ہے زندگی. یہ زندگی تو چل رہی ہے، لاکھوں برس کی ہے. جیسا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان ازلی تو نہیں ہے، کہ ہمیشہ سے تو نہیں ہے، لیکن جب اس کو وجود عطا ہو گیا تو اب ابدی ہے، ہمیشہ باقی رہے گا، اب اس کا وجود ختم نہیں ہوگا. ہاں انتقالات ہوتے رہیں گے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں، دوسرے سے تیسرے سے، اور تیسرے سے چوتھے. ہمیں سب سے پہلی زندگی عالم الست میں، عہد الست میں عطا ہوئی. ہمیں ذرات کی شکل میں قیامت تک آنے والے انسان حضرت آدم سے لے کر سب کو نکالا گیا، اور حق تعالیٰ نے وہاں پر سوال کیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اب آپ اس سوال پر غور کیجئے کہ سوال کیا جائے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سوال اس سے کیا جاتا ہے کہ جس میں سوال کو سمجھنے کی صلاحیت ہو، اس کا جواب دینے کی اہلیت ہو، اس میں سائل کو دیکھنے کی قوت ہو، اور جواب دینے کی طاقت ہو اس کے اندر. اس کا حاصل یہ ہے کہ جس وقت وہ زندگی ہمیں عطا ہوئی، ہم نے براہ راست انہی آنکھوں سے یا اسی شعور سے، اسی عقل سے اپنے اللہ کو روبرو دیکھا ہے، روبرو دیدار کیا ہے. ہماری فطرت کے اندر یہ جو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن ایک عظیم طاقت کا جو تصور ہمارے ذہنوں کے اندر ہے انسانیت کا، وہ اسی عہد الست کا اثر ہے کہ وہاں اقرار کر کے آئے تو سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئی کہ بلا بے شک آپ ہمارے رب ہیں، اور اس کے بعد ہم سب نے اقرار کیا. اس زندگی میں کتنا عرصہ گزرا ہے وہ ہمیں نہ یاد ہے، نہ ہم اس کا ادراک کر سکتے، نہ اس کو جان سکتے ہیں. اس لیے کہ ہم جو حساب لگاتے ہیں وہ اپنے احوال کے حساب سے لگاتے ہیں. جیسا کہ ہم دنیا کے اندر 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال سے اوپر ہو گئے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بڑی لمبی زندگی ہے. تو لیکن اس زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ الا عشیۃ او ضحاھا. جب حق تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو ایسا لگے گا کہ جیسے ہم گئے تھے اور ابھی واپس آ گئے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جو مظاہرہ ہے وہ اسی دنیا کے اندر کرا دیتے ہیں کہ ذرا اپنے پیچھے پلٹ کر دیکھیے، آپ کو اپنا بچپن ایسے نظر آئے گا کہ یہ کل کی بات ہے، کہ کل تک انہی گلیوں کے اندر آپ کھیل رہے تھے. آج معلوم ہو کہ 50 سال گزر گئے. کہاں گئے وہ 50 سال؟ تو کتنا عرصہ ہم نے گزارا؟ تو یہ ہماری پہلی زندگی تھی، اور اسی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو بھی پیدا کیا. بہت ساری چیزیں عطا ہوئیں، گویا نعمتوں کا جو نزول ہے وہ اسی وقت سے شروع ہو گیا. مثلا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت پر نظر ڈالی، تا حد نگاہ ان کی ذریت پھیلی ہوئی تھی، اور ہر ایک کا چہرہ حضرت آدم کے سامنے تھا، اور ہر ایک کی پیشانی پر اس کی عمر، اس کے اعمال اور اس کی تمام چیزیں وہ لکھی ہوئی تھی. ایک بہت بڑا منور چہرہ آدم علیہ السلام کو نظر آتا ہے
جس پہ عمر لکھی ہوئی ہے 60 سال. حق تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ میں کہ یہ تمہاری اولاد میں ہے اور ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. ان کا نام ہے ادریس. آدم علیہ السلام کو ان پر پیار آیا, محبت آئی, اور یہ خیال ہوا کہ مجھے تو عمر ملی ہے 1000 برس, اور اسے میرے بچے کو عمر مل رہی ہے 60 سال. تو بارگاہ رب العزت میں درخواست پیش کی کہ یا اللہ اس کی عمر میں اضافہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ وہاں فطرت کی تخلیق ہو رہی ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ سنت اللہ کے خلاف ہے, کیونکہ جو چیز سنت اللہ میں لکھی دی گئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں. ولا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلام کے اندر, اللہ کے بات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. لیکن صرف تمہاری خاطر پہلی اور آخری مرتبہ ہم تبدیلی کر دیتے ہیں. اور وہ عمر 60 سال سے بڑھا کے 100 برس کر دی گئی. اب آپ اس پہ غور کریں کہ محض بات یہاں ختم نہیں ہو گئی, کہ وہ, کیونکہ ابھی تو ان کی اس دنیا میں آنے میں بڑا وقت تھا, وہ تو حضرت آدم کے بہت عرصے کے بعد آئے. 1000 برس گزرنے کا 940 برس 960 برس گزرنے کے بعد جب ان کی زندگی 960 برس کی ہو گئی آدم علیہ السلام, تو ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تشریف لے چلیے. کہ کہاں؟ کہ آپ کی رخصت کا وقت آ گیا, اس دنیا سے رخصت ہو. فرمایا کہ میری عمر تو اللہ تعالیٰ نے 1000 برس لکھی تھی, اور آپ تو 40 برس پہلے آ گئے. کہا کہ ہم 40 برس پہلے نہیں آئے. یاد کیجئے وہ وقت عہد الست کا, کہ جب آپ نے اپنی عمر سے 40 برس جو ہیں وہ اپنے بیٹے ادریس کو دے دیے, تو آپ کی عمر کتنی رہ گئی؟ 960 برس. کہا کہ مجھے تو یاد نہیں ہے, اور واقعی ان کو یاد نہیں تھا. یاد دلایا گیا, وہ منظر دکھایا گیا, لیکن وہاں فطرت کیا تخلیق ہوئی؟ وہ تھی بھول انسان کے کیونکہ جو چیز آدم علیہ السلام کے اندر پیدا ہوئی وہ ان کی ذریت میں وہ قیامت تک اسی طرح سے چلتی رہے گی. تو بھول حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں پیدا ہوئی. لیکن یہ بھول کیا تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کو ایک نعمت سے نوازنا تھا انسانیت کو. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ نعمت کس طرح سے کہ اگر انسان کے دماغ کے اندر یہ بھول نہ ہوتی کہ وہ واقعات کو, حادثات کو, حوادث کو, بلاؤں کو, ان سب کو بھول جایا کرتا, تو انسان کے لیے زندگی دشوار ہو گئی تھی. انسان کے لیے سب سے صبر اعظم مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ جب اس کے والدین, جب اپنے والدین کو اپنے کندھے پر لے کے جاتا ہے وہ قبرستان, یا اپنی جوان اولاد کو لے کر جاتا ہے قبرستان, یا اپنے عزیز اقارب کو لے کر جاتا ہے قبرستان. لیکن کتنا بھی تعلق ہو, والدین کا تعلق ہو, اولاد کا تعلق ہو, عزیز و اقارب کا تعلق ہو, اہل و عیال کا تعلق ہو, کسی کیسا بھی تعلق ہو, لیکن اللہ نے فطرت یہ بنائی ہے انسان کی کہ جو کیفیت جاتے ہوئے وہ آتے ہوئے نہیں ہے. جو آج ہے وہ کل نہیں ہے, جو کل ہے وہ پرسوں نہیں ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ زخم مندمل ہو جاتے ہیں. اگر وہ صدمہ اسی طرح سے تر و تازہ رہا کرتا کہ جو پہلے دن یا پہلے وقت, تو آپ خود سوچئے کہ کیا زندگی کا کاروبار چل جاتا؟ ہرگز نہیں چل سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو ایک نعمت سے سرفراز کرنا, تو گویا ہمارے اوپر نعمتوں کا نزول جو ہے وہ عہد الست سے ہی شروع ہو گیا, اور یہ ہماری پہلی زندگی اور پہلی موت ہے. اس کے بعد ہمیں عالم ارواح کے اندر منتقل کر دیا گیا. ہزاروں لاکھوں برس ہم مارے, اس کے بعد ہم منتقل ہوئے اور عالم صلب کے اندر منتقل ہو گئے, باپ کی پشت کے اندر.
یہ ڈی این اے کیا چیز ہے؟ یہ وہ ذرہ ہی تو ہے. باپ کی پشت سے منتقل ہوئے تو وطن مادر میں آ گئے. یہاں ہم نے 9 مہینے کا وقت گزارا. جب ہم ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو رہے ہیں تو ہمیں اس عالم کی کیفیات کا علم نہیں ہے کہ اس میں کیا ہونا ہے یا اس کی کیفیات کیا ہو سکتی ہے. اس کو مثال کے طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ 9 مہینے کا وقت جو ہے وطن مادر میں وہ اتنی ہی بڑی زندگی ہے جیسی اس دنیا کے اندر 70 80 100 برس کی زندگی ہے. اگر آپ اس بچے سے یہ پوچھیں کہ جس عالم میں تم رہ ہو وہ کیا ہے, کیسا خوش ہے, تو وہ کیا کہے گا؟ اور آپ اس کا جواب سننے کے قابل ہو, وہ جواب دینے کے قابل ہو, فرض کر لیجئے, تو وہ کیا کہے گا کہ نہایت حسین ترین دنیا ہے. بھائی غذا کیا کھا رہے ہو؟ کہ بڑی حسین بڑی لاجواب غذا کھا رہا ہوں. آپ اسے کہیں کہ جس دنیا کے اندر تم ہو وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اس جیسی لاکھوں کروڑوں دنیایں اس دنیا کے اندر آ جائیں جس میں تم آنے والے ہو, اور یہ دنیا بہت حسین ہے, اس میں سمندر ہیں, پہاڑ ہیں, باغات ہیں, کھیت کھلیان سب ہیں. وہ بچہ کچھ نہیں سمجھ سکے گا کیونکہ وہ سمندروں کی, پہاڑوں کی, ان خوبصورتیوں کی, اس نیچر کی, اس فطرت کی حقیقت کو جانتا ہی نہیں, تو وہ کیا سمجھ سکے گا. بین یہی معاملہ جو ہے یہاں سے عالم برزخ کا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک گڑھے کے اندر ان کو دبا کے چلے آئے, وہ گڑھا نہیں ہے, وہ پورا ایک عالم ہے, اور اس عالم کی نسبت اس سے دنیا سے اتنی ہی ہے کہ جتنی ماں کے پیٹ سے اس عالم کو ہو سکتی ہے, وہ اتنی وسیع و عریض ہے. اور غذا جس طرح سے اس دنیا کے اندر آ کے ہمیں یہ اس تصور سے گھن آتی تھی کہ ہم ماں کے پیٹ میں کیا کھا رہے تھے, گندگی تو تھی, ہمیں تصور سے گھن آتی ہے. اسی طرح سے عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد اس عالم سے وہ نفرت کا عالم ہوگا. گویا انسان جو ہے وہ ترقی کی طرف چل رہا ہے, تو انتقالات ہو رہے ہیں اس کے, ایک عالم سے دوسرے عالم, دوسرے سے تیسرے, تو اس وہاں کی نعمتیں الگ, یہاں کی نعمتیں الگ. لیکن یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, جب تک اس کا کوئی نسب العین نہیں ہوگا, ظاہر ہے کہ عمر سب سے بڑی نعمت ہے, لیکن اس عمر کا کوئی نسب العین نہ ہو, کوئی مقصد نہ ہو, تو گویا لا حاصل ہے. اولئک کالانعام, کیونکہ ایک چیز ہے کہ ایک اختیاری ہے, ایک غیر اختیاری. غیر اختیاری تو یہ کہ زندگی گزری جائے گی, سب کی گزر جاتی ہے, دیوانہ بھی گزار دیتا ہے اور عقل مند بھی گزار دیتا ہے, اچھی بری سب. لیکن ایک یہ کہ مقصد متعین ہو کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی, ہم اس کو بے مقصد گزار دیں, تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ یہاں اس جلسے کے اندر تشریف لائے اور بے مقصد اٹھ کے چلے جائیں. اور اگر مقصد کوئی متعین نہ ہو تو انسان کو کیا کہتے ہیں؟ آپ یہاں سے دہلی کا سفر کر رہے ہیں, آپ سے کوئی پوچھے ٹرین میں کہ جناب کہاں جا رہے ہیں آپ, کہ میں کہیں بھی نہیں, کہ اس مقصد کا سفر کہ نہیں کچھ نہیں بس ایسے ہی بیٹھ گیا تھا, آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ بھی دیوانے ہو گیا. یہ ایک انسان بے مقصد بول رہا ہے, لوگ کہتے ہیں دیوانہ ہے, بے مقصد چلا جا رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں مجنون ہے. تو معلوم ہوا کہ اصل چیز مقصد ہے, اصل چیز نصب العین ہے. نصب العین اگر ہوگا, مقصد اگر ہوگا, تو آپ کو لوگ عقل مند سمجھیں گے کہ بھئی ایک مقصد کے تحت یہ جا رہے ہیں, ایک مقصد کے تحت بول رہے ہیں, ایک مقصد کے تحت یہ کام کر رہے ہیں. بے مقصد تو سفر کرنا لا حاصل ہے. تو مقصد ہی انسان کو عقل مند بناتا ہے, کیونکہ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس مخلوقات عالم میں سب سے زیادہ عقل مند, سب سے زیادہ دانشور ہمیں. تو اس عظیم ترین نعمت زندگی کے کا مقصد متعین ہونا چاہیے. وہ مقصد کیا ہو؟ وہ مقصد ایسا ہو کہ جو ساتھ ساتھ چل سکے,
اب معلوم ہوا کہ زندگی تو لاکھوں برس کی ہے اور مقصد آپ نے وہ متعین کیا. اب انسان اپنی عقل سے پوچھتا ہے کہ کیا مقصد ہونا چاہیے میری زندگی کا. ہم اپنے احوال کے لحاظ سے ایک انسان مقصد متعین کرے کہ میری زندگی کا مقصد جو ہے کہ مجھے روٹی ملتی رہے, اچھا کھانا ملتا رہے, وقت پہ ملتا رہے. اگرچہ زندگی کی بقا کے لیے ضروری چیز ہے, مقصد ہے, لیکن کوئی بلند ترین مقصد نہیں ہے. اس لیے کہ کھانا اور روٹی تو جانوروں کو بھی مل جاتی ہے, وہ بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور علم کو اگر آدمی روٹی کے حصول کا ذریعہ بنا لے تو علم کی اس سے زیادہ توہین اور کوئی نہیں ہے, کیونکہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے, وہ آپ کو عطا ہوگا, ملے گا. جب آپ کو یقین ہے تو وہ ملنا ہے. تو لہذا وہ مقصد آپ کے ساتھ زیادہ عرصے تک نہیں چلا, ادھر دم نکلا نہیں, ابھی بستر مرگ تک انسان پہنچا, معلوم ہوا کہ وہ مقصد ساتھ چھوڑ گیا, روٹی ہضم ہی نہیں ہو رہی ہے. آگے دم نکل گیا, انسان رخصت ہو گیا تو مقصد بھی ختم ہو گیا. اب آگے پھر بے مقصد ہے, ابھی تو زندگی بہت ساری پڑی ہوئی ہے. تو اصل یہ کہ مقصد وہ متعین کرے.